لوگوں کو عزت ملتی ہے اسلام کی وجہ سے، عمر وہ ہستی ہے کہ اسلام کو ان کی وجہ سے عزت ملی ہے. اور ان کے اسلام لانے کا آپ واقعہ دیکھیں، مختلف روایات میں مختلف طرح کے واقعات بیان کیے ہیں. جو سب سے مضبوط ترین روایت کے مطابق ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پتھر اٹھا لیا ان کے پیچھے، میں بھی چل پڑا. کیا دیکھتا ہوں، بیت اللہ میں 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تلاوت فرما رہے ہیں سورۃ الحاقہ کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، پوری سورت تلاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، قرآن کے اعجاز کو دیکھ کر، قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر، قرآن کی حسن ترتیب کو دیکھ کر، قرآن کے مسجع الفاظ کو دیکھ کر دھنگ رہ گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچتے ہیں انہ لقول رسول کریم. تو میرے دل میں آیا کہ ضرور یہ کسی شاعر کا کلام ہے، کسی عام انسان کا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کسی کاہن، کسی نجومی کا کلام ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ رہے ہیں وما ہوا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی کلام. کہتے میں اور حیران ہو گئے. بس کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 آیتیں مزید تلاوت فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوقع الایمان فی قلبی، ایمان میرے دل میں رچ بس چکا تھا. قرآن کا یہ اعزاز، یہ اعجاز قرآن کا. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں، تلوار نیام سے نکالتے ہیں، ارادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا. راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے نعیم بن عبداللہ سے. کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تو محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. کہا آپ تو محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کا تو حال دیکھ لو. آپ کی بہنوئی اور آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی جو ہیں سعید بن زید، وہ بھی مسلمان ہو چکے. بہن کے گھر کی طرف جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی. پہلے تو ظلم و تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. آخر بہن کا خون دیکھ کر نرم ہو جاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ آپ جس چیز کی تلاوت کر رہی تھی وہ مجھے بھی بتاؤ، مجھے بھی سناؤ. وہ کہتی ہیں کہ جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کلام کو آپ نہیں سن سکتے. چنانچہ وہ پاک ہوتے ہیں اور پھر تلاوت ہوتی ہے ان کے سامنے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ. قرآن مجید کے الفاظ کیا سننے تھے، دل کی دنیا بدل گئی اور کہا کہ مجھے لے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے کر جایا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی اور ساتھ حضرت حمزہ بھی تھے. وہ چند دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ عمر آپ کی طرف آ رہے ہیں، اگر اچھی نیت سے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بری نیت سے آئے تو میں تلوار سے مقابلہ کروں گا ان کا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب ہوتے ہیں، سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو گریبان سے پکڑتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں عمر کب تک گمراہی پر رہو گے؟ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ.
اور مسلمان ہو جاتے. دعا مانگی تھی رب تعالیٰ سے، اسلام کو عزت بخشنی تھی، تو رب تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت بخشی.